جی السلام علیکم۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں نواز شریف صاحب نے پاکستان واپسی کا اعلان تو خیر کیا، مگر ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت بیان بھی داغا، اور وہ بیان یہ تھا کہ وہ پاکستان آنے کے بعد چند لوگوں کا احتساب کریں گے۔ یہ احتساب وہ کن لوگوں کا کریں گے؟ انہوں نے چند ججز کے نام لیے اور ساتھ میں یہ کہا کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا احتساب کریں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ نقصان پہنچانے سے مراد یہ تھی کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی ایک چلتی ہوئی حکومت ختم کی۔ یہ بات حقیقت بھی ہے، ہمارے سامنے ہے کہ نواز شریف بہرحال ایک منتخب وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت کو کسی بھی طور پہ ختم نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کی فوج نے جس طرح کے پچھلی ہماری 76 سال کی تاریخ ہے انتہائی گھٹیا کردار ادا کرتے ہوئے ایک چلتی ہوئی حکومت کو بجائے اس کے کہ عوام کو موقع دیا جاتا اور وہ اپنی مرضی سے پی ایم ایل این کو یا نواز شریف کو مسترد کرتے یا دوبارہ ایکسیپٹ کرتے، وہ موقع نہیں دیا، بلکہ ان کی حکومت کو زور زبردستی عدلیہ کو سکرو ٹائٹ کر کے ان کو منظرنامے سے ہٹا دیا۔ لیکن کیا صرف بات یہیں تک ہے؟ کیا سچ یہی ہے؟ کیا اس کے بعد کچھ نہیں ہوا؟ آج کے دن نواز شریف جہاں بیٹھے ہیں، جو پچھلے 1.5 سال میں پاکستان میں شریف فیملی کی ایک حکومت رہی ہے، جو کچھ پاکستان کے اندر تباہی ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر، جس طریقے سے تباہی، مہنگائی، بے روزگاری اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہے، جس طریقے سے پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچا ہے، اس کی بنیادی وجہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید کی مدد سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی ایک ڈیل ہے، جس کے ذریعے شریف فیملی کو اقتدار ملا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ چشمے فلک نے دیکھا۔ اب بات یہ ہے کہ نواز شریف نے یہ بات کیوں کی؟ میں تو ماضی کے چند حوالے آپ کے دینا چاہتا ہوں، چند حقائق ترتیب سے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں ایک مختصر سی گفتگو کے اندر۔ لیکن ایک افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے ہاں میڈیا میں کس طریقے سے بات کا بتنگڑ بنانے، بات کو پروپیگنڈا کے انداز میں کرنے اور جھوٹ کو بار بار اس طرح سے بولنے کہ وہ سچ لگنے لگے کا رواج آ گیا ہے۔ معقولیت کا نام نہیں رہا، آبجیکٹیوٹی ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ یہ بات میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میرے بارے میں بھی بہت سے لوگ یہ رائے یقینی طور پہ رکھتے ہوں گے، ان کو یہ بات کہنے کا حق ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کس طریقے سے شریف فیملی کی ان چیزوں کو، اس پروپیگنڈا کو بجائے ایکسپوز کرنے کے، لوگ کس طریقے سے یا چند میڈیا چینل کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں تاکہ اس مہم کا حصہ بنا جائے جس کے ذریعے ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاستدان، جس کو عوام بار بار آزما چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ کیا میں جو بات کر رہا ہوں وہ معقولیت والی بات ہے؟ میری بات میں آبجیکٹیوٹی ہے یا نہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ پلیز میرے دیے ہوئے حقائق کو اپنے سامنے رکھیے، جو بھی فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر فیصلہ کیجیے کہ کیا نواز شریف ایک مرتبہ پھر سے پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بیان دے کے، یا کوئی مختلف بات ہے؟ کیا جو حقائق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کے اندر وزن ہے یا نہیں ہے؟ میرا کہنا تو یہ ہے کہ نواز شریف اس فن میں یکتا ہیں۔ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانا نواز شریف کے اوپر ختم ہے۔ بہت سے لوگ جناب آصف علی زرداری کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری نواز شریف کے قریب بھی نہیں پھٹکتے جب بات عوام کو بے وقوف بنانے کی آتی ہے۔ وہ شخص جس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کی، جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے پورے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، وہ جنرل باجوہ کے احتساب کی بات کر رہا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو، خصوصاً جو پی ایم ایل این سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو چند غلط فہمیاں ہوں گی۔ میں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے چند حقائق جو واقعات پچھلے چند دنوں میں پیش آئے، ہفتوں اور مہینوں میں پیش آئے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں بات تھوڑے سے ماضی کے حوالے سے کروں گا۔ میں جرنلسٹ کی اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جو اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ہمیشہ مسلسل یہی سنتے رہے کہ ایک کارگل کا کمیشن بنے گا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ 99 میں جب کارگل کی لیٹ 90s میں جب کارگل کی جنگ لڑی گئی تو کتنے خطرناک طریقے سے ایک ایڈونچرزم کیا گیا پاکستانی فوج کے جرنیلوں کی طرف سے، پاکستان کو تاریخ کی
ترین اور ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا. سینکڑوں پاکستانی ماؤں کے لال شہید کر دیے گئے اور ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا, کوئی حکمت عملی نہیں تھی, کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. خام خاص صرف پاکستانی عوام کے اندر ایک تاثر پھیلانے کے لیے اور کارروائی ڈالنے کے لیے ایک ایڈونچرزم کی گئی, جس کا اتنا برا نتیجہ نکلا کہ خدا کی پناہ. دعوے کیے گئے کہ جی ہم کارگل کمیشن بنائیں گے, مجرموں کو کٹہرے میں لائیں گے, ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. عوام کو بیوقوف بنانے کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے, یہ بات بہت اہم ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ یہ بیانات دیتے ہیں فوج کے خلاف, وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں کو جن کو یہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, بیسیکلی ان لوگوں کو یہ شعور ضرور ہے کہ پاکستان کو لوٹا کس نے, کس طریقے سے جرنیلوں نے, پاک فوج کے جرنیلوں نے پاکستان میں لوٹ مار کر کے پوری دنیا میں اپنی جائیدادیں بنائی, پاکستان کے اندر تمام کاروباروں پہ قابض ہوئے, کس طریقے سے زمینیں, رقبے, جائیدادیں, کمرشل پلازے, کوٹھیاں, کیا محلات جو ہیں پاکستان کے اندر بھی فوجی جرنیلوں نے پاکستانی عوام کے وسائل کی لوٹ مار کر کے بنائے. تو پاکستانی قوم کو پتہ تو ہے, بے بس ہیں بیچارے لوگ, کچھ کر نہیں سکتے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, دستے قاتل کو روک نہیں سکتے, اور فوج کو سہارا ہمیشہ چند سیاستدان دیتے ہیں جن میں تاریخی طور پہ نواز شریف کا نام سرِ فہرست رہے گا. اگرچہ انہوں نے بہت سے موقعوں پہ خود کو ایک انقلابی لیڈر اور کچھ ریزسٹنس پیش کرنے والا ثابت کرنے کی کوشش کی, جس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے کہ بعض موقعوں پہ ایسے میرے جیسے لوگوں کو بھی لگا کہ نواز شریف واقعتاً جو بات کر رہے ہیں وہ نظام میں تبدیلی لاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, وہ فوج کا اثر جو ہے چند چیزوں کے اوپر اس کو ذرا کمزور کرنا چاہتے ہیں, اور وہ دھکیلنا چاہتے ہیں فوج کو واپس بیرکس کی طرف, تاکہ وہ اپنے پروفیشنل کام یعنی کہ دفاع پاکستان پر توجہ دے اور پاکستان کے اندر سویلین سپریمیسی ہو, تاکہ آئین کی حکمرانی ہو, تاکہ پاکستان آگے چلے. صاف ظاہر ہے قانون کی حکمرانی کسی بھی قوم کی ترقی کرنے کی پہلی بنیادی شرط ہوتی ہے. ایسا لگتا ضرور تھا نواز شریف یہ چاہتے ہیں, لیکن وہ صرف اور صرف عوامی جذبات سے کھیلتے تھے. ان کو پتا تھا کہ جب فوج کے بارے میں بات ہوگی, فوج کو کنٹرول کرنے کے بارے میں, فوج کے احتساب کے بارے میں بات ہوگی, تو لوگ ان کی بات سنیں گے, لوگ ان پہ یقین کریں گے, لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے, لوگ ان کے لیے ہمدردی رکھیں گے اور وہ لوگوں کا ووٹ حاصل کریں گے. صاف ظاہر ہے فوج کے بارے میں یہ بات کر کے وہ عوامی ہمدردی لے. جس دن وہ اقتدار میں آئے یا آنے کا موقع بنا, انہوں نے کارگل والی وہ بات بالکل بھول دی. وہ ہمیشہ یہ بات صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کا جو دور حکومت تھا 2008 سے 2013, جب وہ اپنے انجام کی طرف جا رہا تھا, تو جب میمو گیٹ کا معاملہ فوج لے کے آئی تو نواز شریف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے. بہت سے لوگ اس بات کے اوپر ان پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن حقیقت کیا تھی, وہ میمو گیٹ کا معاملہ یہ نہیں تھا. آگے الیکشن آ رہے تھے, فوج کے ساتھ مل کے اقتدار حاصل کرنا تھا, اور کیا بات تھی, اور کوئی بھی بات نہیں تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بات کی گئی ہے کہ جنرل باجوہ کا احتساب ہوگا. یہ تو میں نے ایک جنرل بات کی, ماضی کا حوالہ آپ کو دیا کہ فوج کے حوالے سے وہ کیا اسٹریٹجی کا بناتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے, عوام کو بیوقوف بنایا کیوں جاتا ہے. لیکن ابھی میں بات کو لے کے آتا ہوں جو بہت زیادہ ماضی میں جانے کی بجائے جو ابھی حالیہ دور حکومت تھا محمد نواز شریف صاحب کا. آپ یقین مانیں کہ فوج کو خوش کرنے کے لیے ہر حد تک گئے. نواز شریف صاحب نے جو بھی کہا ہوگا, جو باتیں بھی کہی ہوگی, جو تاثر بھی دیا ہوگا, اپنے ملنے ملانے والوں کو یہ کہا انہوں نے کہ میں نوکری نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا. لیکن اگر فوج نے کہا جی فوجی عدالتیں بنا دیں, ٹھک کر کے میاں صاحب نے فوجی عدالتیں بنا دی. کسی بھی کام میں فوج کو خوش کرنے کے لیے کوئی آئین میں ترمیم کرنی پڑی, ٹھکا ٹھک ترمیم آئین کے اندر کی گئی, مذاق بنایا گیا آئین کا. اس طرح کے قانون بنائے گئے محمد نواز شریف کے 2013 سے لے کے 2017 تک کے سیاہ ترین دور کے دوران, کہ خدا کی قسم مہذب دنیا کا کوئی بھی شخص ان قوانین کو ایک دفعہ دیکھ لے تو انسان کانپ اٹھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی آواز اٹھائی گئی میڈیا کی طرف سے جب سائبر کرائم ایکٹ بنانے پہ نواز شریف تلے ہوئے تھے اور اپنے چند خاص لوگوں کو آگے کیا ہوا تھا جو کہ فوج سے رابطے میں تھے, اور وہ کسی بھی حالت میں توہین نعوذ باللہ کہ انبیاء کی یا مذہبی معاملات میں جو توہین کی باتیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے
پیچھے چھوڑ کے اس سے خطرناک ترین ایویڈنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کتنے کمزور ایویڈنس کے ساتھ کسی بھی شہری کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا جب سائبر کرائم قانون لایا گیا. تو یہ مطلب یہ آپ کے سامنے تھے, یہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اتنی گندی قانون سازی کبھی نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پراپیگنڈا اور جھوٹ سے بچنا اس دور میں, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, سب سے بنیادی چیز اس میں فیک نیوز سے بچنا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعض صحافی دوست جو سب کچھ جانتے ہیں, بعض ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہونے کے دعوے کہتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا عمران خان نے بڑے فوج کے حق میں قانون سازی کی, فوج کے کہنے پہ قانون سازی کی. میں آپ کو کہوں کہ آپ عمران خان کے خلاف ہیں, بالکل ہوں, ایک شہری کے طور پہ یہ آپ کا سیاسی حق ہے کہ آپ کوئی بھی رائے رکھیں. آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں, بالکل آپ دلیل کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ رہیں. آپ عمران خان کے خلاف ہیں, بالکل خلاف ہوں, آپ جو غلط کام کیے, لیکن جھوٹ تو نہ بولیں یار, حد ہوتی ہے کسی بات کی. عمران خان کی اگر چند اچھی باتوں کا تذکرہ کیا جائے تو وہ لیجسلیشن کو تو چھوڑیں, عام رولز کی فریمنگ کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ بنیادی انسانی حقوق متاثر نہ ہوں. جہاں بھی بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کرنے کی فوج نے اپنی زور زبردستی اور طاقت کے ذریعے کوشش کی, تو عمران خان نے ڈائریکٹلی انٹروین کر کے ان چیزوں کو انڈو کرنے کی کوشش کی. ہر طرح کی وہ قانون سازی, جو غلیظ قانون سازی 2013 سے 2018 تک کا دور تھا, لیکن نواز شریف صاحب 2017 تک رہے, ساری گندی پاکستان کی تاریخ کے غلیظ ترین گھٹیا ترین قوانین جس میں انسانی حقوق کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا, وہ 2013 سے 2017 کے نواز شریف کے دور کے دوران بنے. سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سائبر کرائم ایکٹ ہے. وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کس طرح انسانوں کو بکریوں کی طرح جو ہے یہ صحیح وہ ٹریٹ کر رہی ہے اس وقت سے لے کے آج کے دن تک. کوئی پوچھنے والا نہیں اس شخص کو کہ کس طریقے سے اس نے کوئی ایک چھوٹی سی ترمیم عمران خان کے دور میں ہو گئی تو پورا پروپیگنڈا مہم چلائی گئی, یہ عمران خان کی حکومت میں یہ کر دیا وہ کر دیا. عمران خان بھاڑ میں جائے یار, یہ کوئی بات ہے کرنے والی. عمران خان غلط ہے تو وہ غلط ہے, بات آپ کی ہو رہی ہے. کوئی ایک حوالہ تو دے کس طریقے سے آپ نے قانون سازی کی اس پورے دور کے اندر. اگر ہم اس چیز کو چھوڑ کے اب آگے آ جائیں, جو یہ 1.5 سال ان کو ملا, 1.25 سال ملا, جو یہ جنرل قمر جاوید باجوہ, اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ اس بات کے کو فیض حمید کا چونکہ ایک تاثر تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے پرو ہیں, اور بہت سارے میں نے دیکھتا تھا کہ صحافی جو ہے مسلسل پروگرام کر رہے ہیں, جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ساری ڈیل کی ساری ابتدائی جو معلومات ہیں اور یہ سارے معاملات سارے فیض حمید صاحب نے فیض حمید نے کیے. اور جنرل فیض حمید کا صاحبزادہ مریم نواز سے رابطہ تھا, نواز شریف صاحب سے رابطہ تھا. انہوں نے ایک وقت آیا سارے صحافیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, سارے لوگوں سے رابطہ کیا, اور انہوں نے اس ڈیل کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی کام کیا. ان کی ڈیل اور ان کی گارنٹی اور ان کی کوشش کے ذریعے نواز شریف جو ہے واپس گئے. میں ان کو پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین مجرموں میں سمجھتا ہوں, چاہے جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں, چاہے جنرل فیض حمید ہوں. ہم لوگ وکٹم ہیں ان کے مظالم کے, پاکستان کی پوری قوم وکٹم ہے. ان لوگوں کو جتنی سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے پاکستانی قانون کے تحت, کبھی انصاف کے مبنی حکومت آئی تو ان کو دی جانی چاہیے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ مجرم ہے نواز شریف کو دوبارہ سے شریف فیملی کو اقتدار میں لانے کے. ان لوگوں نے باقاعدہ ڈیل کی, اور ان کی ایک بات بڑی اہم تھی کہ وہ جب بھی ملاقات کے لیے اپنے بندے بھیجتے تھے, یا جو بھی جس لیول پہ ملاقات ہوتی تھی, تو وہ چند صحافیوں کو بتا دیتے تھے اور ثبوت دے دیتے تھے کہ فلاں جگہ پہ یہ چیز ہو رہی ہے. جو آپ جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ جی باغی قسم کے لوگ ہیں اور انقلابی لوگ ہیں, وہ یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہمارے سے یہ چیزیں مانگ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہوا, یہ جنرل فیض حمید جیسے مجرموں نے کیا, یہ جنرل قمر جاوید باجوہ جیسے لوگوں نے کیا, شروع سارا فیض حمید نے کیا تھا یہ سارا معاملہ جو ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر کہ جب بھی یہ معاملہ آگے چلا اور جب یہ حکومت آ گئی, تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیا ہوا, کس طریقے سے مسلسل جو ہے وہ جنرل باجوہ کو فیور کی گئی, سپورٹ کیا گیا. میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو اثاثے تھے پاکستان کے اندر, ان کی فیملی کے اثاثے جو پاکستان سے باہر منتقل کیے, جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد اثاثے بنائے گئے, جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد اثاثے پاکستان سے باہر منتقل ہوئے. کس طریقے سے وہ ساری چیزیں تھیں, ایک ایک چیز میں نے مکمل ثبوت کے ساتھ سامنے لا کے رکھی. میرے خلاف ایف آئی اے کا کیس قائم کر دیا, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیس قائم نہیں کیا, اس کے اوپر پراپر آگے پروسیڈنگ کی, لوگوں کو گرفتار کیا, ان بے قصور لوگوں کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے فراہم کیا, کسی نے فراہم نہیں کیا, جھوٹ بول رہے تھے. ساری کی ساری کہانی جو بنائی گئی غلط تھی. مسلسل میرے خلاف پروسیڈنگ کی گئی, میرے گھر جو ہے وہ ایف آئی اے کے لوگوں کو بھیجا گیا.
ہر طرح سے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا پھر ایک یکدم میرے خلاف کیمپین سٹارٹ ہوئی, اور وہ کیمپین ایسی خطرناک کیمپین تھی کہ ان کی کوشش تھی, شریف فیملی کا یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے, جو شخص خلاف ہو, جس کے بارے میں ان کو شک ہو کہ یہ ہمارے خلاف جائے گا, اس کو جان سے مروانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے جان سے مروانے کے لیے, میری فیملی کو جان سے کوئی مار دے, اس طرح کی چیز سے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی گئی. چند اکاؤنٹس کے ذریعے میرے اسلام آباد کے گھر کا ایڈریس پھیلایا گیا کہ کسی طریقے سے اس کے خاندان کو کوئی آ کے مار دے. مطلب یہ اس حد تک گرتے ہیں یہ لوگ جب گرنے پہ آتے ہیں. اور صرف یہ کس لیے کر رہے تھے, جنرل باجوہ کا احتساب ہو رہا تھا نا, یہ اوپر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, یہ سب کچھ. اچھا ایف آئی اے کے جو لوگ ہیں, اب میں نے وہاں پہ 15-20 سال پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں کام کیا, تو میرا تعلق ہے لوگوں سے. مجھے ایف آئی اے کے لوگوں سے میں نے پوچھا, اور بڑے قابل اعتماد لوگ, زندگی بھر کا ساتھ ہے لوگوں سے بات سے. انہوں نے یہ بڑا واضح, اہم ترین لوگ ایف آئی اے کے جو اس کیس سے بھی متعلق تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آئی ایس آئی کا شروع میں جب یہ معاملہ ہوا تو ایک کردار رہا کچھ انویسٹیگیشن کے حوالے سے, اور اس کے بعد سے ان کو جو بھی ہدایات آ رہی ہیں وہ انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے آ رہی ہیں. میں یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو اثاثوں کے اوپر میں نے خبر کی, اس کے بعد جو کیس قائم ہوا اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وزارت داخلہ جو تھی رانا ثناء اللہ کی, وہ احکامات دے رہی تھی, اور اس کے تحت میرے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی تھی. اور چند میڈیا ہاؤسز جو نون لیگ کے خاص میڈیا ہاؤسز ہیں, وہ مسلسل ایک گندی کیمپین بھی چلا رہے تھے. اچھا اب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب سے میں پوری زندگی ملا ہی نہیں ہوں, میرے ساتھ ان کی کوئی وہ مخاطبت والی بات ہی نہیں بنتی. صاف ظاہر ہے وہ شریف فیملی کے ذاتی ملازم کے طور پہ ایکٹ کر رہے تھے, اور جو ان کو ہدایات مل رہی تھی. اب وجہ اس کی صرف یہ تھی, اور مجھے معلوم تھا وجہ کیا ہے, کہ میں نے چند سوالات پوچھ لیے تھے شریف فیملی کے لوگوں سے جو منی لانڈرنگ کے اور کرپشن کے معاملات تھے اس کے حوالے سے. تو ان کو یہ ہوا کہ یہ کوئی کام شام چل رہا ہے تو اس کو وہ کیا جائے. مجھے تو اس ریزن کا پتا تھا یہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ لیکن جنرل باجوہ کو بچانا سب سے اہم بات, کہ جنرل باجوہ کے اوپر کوئی بات نہ آئے. جنرل باجوہ کو بتانے کے لیے نون لیگ شریف فیملی آخری حد تک گئی, نواز شریف آخری حد تک گئے کہ کسی طریقے سے جنرل باجوہ کی جو ہے, اور الٹا میرے اوپر کیس جو ہے وہ, آپ یہاں تک دیکھیں, بہت زیادہ دور کی بات کیا کرنی, ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے وہاں سے ایف آئی اے سے مجھے پروکلیم افینڈر ڈکلیئر کرا دیا. اچھا وہ کرنے کے بعد کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ, ایک صحافیوں کے حوالے سے ایک بین الاقوامی ادارہ ہے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی میری حمایت میں, اور حکومت پاکستان کے اس ایکٹ کو کنڈیم کیا کہ مجھے پروکلیم افینڈر کیوں داخل کیا. تو آپ دیکھیں کتنے کتنے گھٹیا کردار ہیں پاکستانی سیاست میں. ہم تو تمام خواتین جو کہ سیاست میں آتی ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. آج کے دن تک میں نے ہزاروں اختلاف, کسی سیاسی اختلاف کا اظہار کیا ہوگا مریم نواز صاحبہ سے, کبھی میں نے ان کے بارے میں کوئی ذاتیات کے حوالے سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی, کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جو کہ ایک عورت کی شان کے خلاف ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ مریم اورنگزیب کا کتنا گھٹیا اور غلیظ کردار تھا, کہ وہ صرف ایک کنیز کے طور پہ جب آپ کردار ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی, آپ کو بتایا جائے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے. کہ وہ شریف فیملی کے کہنے پہ وہ وہاں سے وہ بیان جاری کروایا, وزارت حکومت پاکستان نے وزارت اطلاعات کے ذریعے پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے, ایمبیسی جو ہے پاکستان کی واشنگٹن میں, ایک انپریسیڈنٹڈ بیان ایک صحافی کے خلاف, میرے خلاف وہاں سے بیان جاری کروایا, اور یہ بتایا کہ جی بالکل ان کے خلاف جی ریسٹورنٹ کے گھر گئے اور یہ کیا اور وہ کیا. تو یہ غلاظت کی آخری حد تک گر جاتے ہیں بعض لوگ, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہو, جب وہ کنیز کا رول یا غلام کا رول, ایک ذہنی غلام کا رول اختیار کر لیتے ہیں. اور معاملہ کیا تھا, یہی جنرل باجوہ کی کرپشن والی سٹوری تھی, یہی معاملہ تھا نا. تو یہ احتساب کرنے کے لیے نواز شریف بات کر رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم ہمیں چاہیے کہ ایک ایک گھر جا کے یہ باتیں بتائیں لوگوں کو کہ یہ کس طریقے سے یہ بیوقوف بناتے ہیں, کس طریقے سے یہ پاکستانی قوم کو لوٹتے ہیں, بار بار چہرہ بدل کے آتے ہیں, اور پھر کام ان کا وہی ہوتا ہے جو پہلے وہ کر رہے ہوتے ہیں. فوج کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اپنے آپ کو اپنے کاروباروں کو بھی بڑھانا, اور فوج کو بھی جس حد تک فیسیلیٹیشن دے سکیں. اس کو چھوڑیں, ابھی آپ کہیں گے کہ جو فوج کو مراد دی جا رہی ہے اس کا جنرل باجوہ سے کیا تعلق ہے. بھائی جنرل باجوہ اور یہ فوج, موجودہ اسٹیبلشمنٹ, یہ موجودہ لیڈرشپ, یہ ایک ہے. جو سب سے اہم یوم شہداء ہوتا ہے پاک فوج کا, اس میں جنرل عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہے, انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو بٹھا کے یہی تو پیغام دیا کہ ہم ایک ہیں. اور شریف فیملی نے کیا کیا, پاکستان کی تمام پرائم لینڈ جو ہیں بہترین جگہوں کے اوپر, بجائے ایک پالیسی بنائی جائے پاکستان کے غریب کسانوں کو, پاکستان کے غریب کاشتکاروں کو, پاکستان کے غریب ہاریوں کو ایک سکیم, ایک پلان کے تحت زمینیں دی جائیں, ان کو کاشتکاری کا موقع دیا جائے, پاکستان کی پروڈکشن میں اضافہ ہو, پاکستان کی اکانومی میں بہتری آئے, بجائے وہ ان فوجی جنرلوں کو اس سارے یہ جو گھٹیا فراڈ منصوبہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس منصوبے کو آپ پڑھیے گا, اس کو دیکھیے گا.
یہ جس طریقے سے انویسٹمنٹ لانے کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ ایگریکلچر کے ذریعے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں کے اوپر ساری زندگیاں لوگوں نے کام کیا ہے. ان کا یہ کام نہیں ہے، یہ تباہی مچاتے ہیں جب بھی اس طرح کے کام میں آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان کی پوری تاریخ میں سب سے مفصل منصوبہ ہے. پہلے بھی منصوبے بنے ہیں پاکستانی کی تباہی کے، پاکستان کو بربادی کی طرف دھکیلنے کے. یہ جس منصوبے کے تحت شریف فیملی نے، شہباز شریف نے یہ زمینیں دی ہیں فوج کو، یہ سب سے مفصل منصوبہ ہے آپ کو بتاؤں کہ اس میں پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلنے کا. اور آپ دیکھیے گا یہ شریف فیملی یہی احتساب کر رہی ہے جنرل باجوہ کا. بھئی جنرل باجوہ یہ فوج یہ کہنا انہوں نے اکٹھے بٹھایا تو یہ آپ زمینیں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں گے فوج کے حوالے سے آپ اگر آگے چلیں کہ یہ جو آخر میں قوانین منظور کرائے، پاکستان آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کرائی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایم ایل این کے لوگوں سے جن لوگوں کا بھی تعلق ہے، جو کی لوگ ہیں، آپ پوچھ لیں ان سے، وہ لوگ جو سیکرٹ ایکٹ میں جو گھٹیا ترین ترامیم کے کسی بھی شخص کو، کسی بھی پاکستانی کو کہیں سے بھی سیکرٹ ایجنسیز اٹھا سکتی ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی وارنٹ کے اس کے گھر کے اندر داخل ہو سکتی ہیں، اس کا سارا کچھ قبضے میں لے سکتی ہیں. یہ قانون بنایا. میں آپ کو بتاؤں پی ایم ایل این کے سینئر لوگوں سے پوچھے، وہ خلاف تھے اس کے. اوپر سے حکم تھا شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا. یہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر. یہ فوج کو مکمل فیسیلیٹیشن دیتے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کی، پاکستان کو لوٹنے کی. سب سے زیادہ تاریخ میں فیسیلیٹیشن محمد نواز شریف نے دی، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں پاکستان آؤں گا تو میں ان کا قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کا احتساب کروں گا. میں ایک چھوٹے سے واقعے کے اوپر اس بات کو ختم کرتا ہوں. واقعہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ بہت دفعہ دہرایا گیا، لیکن بہت سے لوگوں نے نہیں بھی سنا ہوگا. بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ فہم ہے کہ ایک جب تک لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہ آئے کہ ان کو بیوقوف بنا کے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے، گرفتار کر کے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، لوگ ان کا گریبان پکڑیں اس مہنگائی، اس بے روزگاری اور اس بربادی میں جس میں پاکستان کو دھکیل دیا گیا ہے. یہ لوگ پاکستان کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ ہی بند نہیں کرتے. تو یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کہاوت شاید بنائی گئی ہے کہ ایک بڑا ہی بزرگ چہرے والے ایک صاحب جو ہیں وہ ایک سنار کی دکان پہ جاتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اس سے بہت متاثر ہو جاتا ہے اور اس سے اپنی بہتری کی دعا کے لیے کہتا ہے. تو وہ بزرگ جو ہیں وہ اپنے جیب سے ایک رومال نکال کے اس کو دیتے ہیں کہ اس کو اپنے چہرے پہ مل لو. تو وہ سنار اپنے چہرے پہ ملتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب اس کو ہوش آتی ہے تو اس کی دکان کا سارا سامان غائب ہو چکا ہوتا ہے. کہانی میں آگے چل کے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنا کاروبار دوبارہ شروع کرتا ہے اتنے بڑے نقصان کے بعد، پھر اس کا کاروبار صحیح ہو جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد 4 پولیس والے اسی شخص کو، وہ جو بزرگ چہرے والا شخص تھا، اسی کو گرفتار کیے ہوئے اس کی دکان میں آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ ایک چور ہے جس کو ہم نے پکڑ لیا اور اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، تمہارے ساتھ چوری کی تھی، اور اس شخص کو ہم نے گرفتار کر لیا اور اب ہم نے عدالت میں ثابت کرنا ہے کہ یہ شخص چور تھا. تو تم ہماری یہ مدد کرو کہ تم یہ والا رومال جو تمہیں اس نے دیا تھا، کیا یہی رومال ہے؟ اس نے کہا جی یہی رومال ہے. تو تم اس رومال کو اپنے چہرے پہ مل کے دکھاؤ تاکہ ہم جو بھی چیز ہو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو کورٹ کے سامنے بطور ایویڈنس پیش کریں. وہ دوبارہ وہ رومال کو اپنے چہرے پہ ملتا ہے، دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب ہوش میں آتا ہے تو ایک مرتبہ پھر ساری دکان لٹ چکی ہوتی ہے. یہ ہمارے بہت ہی اچھے سیاستدان بھی ہیں، پاکستان کے لیے درد رکھنے والے، پاکستان کے لیے کام کرنے والے سیاستدان بھی ہیں. وہ لوگ پاکستان کو آگے لے کے جانے کا اپنے دل میں ایک پلان، ایک حوصلہ رکھتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا یہ فرض یقینی طور پہ، اور ہمیں یہ پیغام لوگوں کو ایک ایک گھروں میں جا کے دینا ہے. جس طریقے سے یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ایک مرتبہ پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ بجائے ان لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے اس لوٹ مار کا حساب لیا جائے، سب سے بڑا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ فوج کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس بات کا ان سے حساب لیا جائے. وہ الٹا جو ہے ان کے جو بیانات ہیں اور ان کے وہ چل رہے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو سامنے پوری کہانی رکھی ہے کہ پچھلے 20 سالوں کے اندر میں نے کیا دیکھا، اور پچھلے چند سالوں کے اندر کس طریقے سے فوج کو امپاور کرنے کے لیے، اور خصوصاً یہ پچھلے چند مہینوں میں جنرل باجوہ کو بچانے اور جنرل باجوہ کا ساتھ دینے کے لیے صرف ایک شخص محمد نواز شریف نے کیا کیا. یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں، اس کو دیکھیے گا. مزید آپ سے بات ہوتی رہے گی، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.